وہ معمول کے مطابق اٹھی تھی۔ وقت دیکھا تو گھڑی 7:15 بجا رہی تھی۔ بستر سے نکل کر اس نے پیروں میں چپل ارسے اور دروازہ کھول کر کمرے سے معلقہ بالکنی میں آئی تھی۔ سردیوں کا وقت چل رہا تھا، ابھی تک سورج تو نہیں نکلا تھا، البتہ اجالا اچھا خاصا ہو چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی اور دونوں بازوؤں کو سینے پر باندھے ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اس وقت اون سے بنی مونگیا رنگ کے گھٹنوں سے کچھ نیچے تک آتے فراک میں ملبوس تھی۔ نیچے اس نے مونگیا ہی رنگ کا پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ چند گہری سانسیں لیتے اس نے تازہ ہوا اپنے اندر اتاری اور واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ 10 منٹ بعد وہ کالج کے لیے تیار ہوتی نیچے آ گئی تھی، جہاں ناشتے کی میز پر آہستہ آہستہ سب نفوس جمع ہو رہے تھے۔ نوشی، آج کالج سے 10 دن کی چھٹیاں لے آنا۔ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے اس کی ماما آمنہ بیگم نے کہا۔ لیکن کیوں ماما، خیریت؟ نوشی نے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، ہمیں پاکستان جانا ہے، آمنہ بیگم نے بتایا تو پاکستان کا نام سنتے ہی نوشی کے دل میں ہلچل ہوئی تھی۔ پاکستان؟ نوشی نے حیرانگی سے پوچھا اور اپنی ماما کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ جو نام اس نے سنا ہے وہ واقعی سچ ہے کہ نہیں۔ ہاں پاکستان، وہ نئی بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اور خاص تاکید کی ہے کہ ہم سب نے ضرور شرکت کرنی ہے، آمنہ بیگم نے بتایا تو نوشی کے چہرے پر خوشی ادھر آئی تھی۔ وہ اسے روز کالج سے چھٹیاں لے آئی تھی، وہ پاکستان جانے کے لیے بہت بے تاب تھی۔ یہ آج سے نہیں، پچھلے 7 سال سے وہ پاکستان جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر شرم کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے نام ہی نہ لیا کہ نہ جانے گھر والے کیا سوچیں گے۔ اب جب ماما نے بتایا تو دل ایک دم سے اچھلنے لگا تھا۔ 2 دن بعد کی ٹکٹس ملی تھی اور یہ 2 دن گزارنے نوشی کے لیے بے حد مشکل ہو رہے تھے۔ نوشی کیا ہو گیا تمہیں؟ جب سے پاکستان جانے کا سنا ہے تم بھوکلائی سے پھر رہی ہو۔ نوشی کمرے میں تھی جب تارا نے اس کے کمرے میں آتے اس سے پوچھا۔ نہیں ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو نہ جانے کیوں لگا ایسا؟ نوشی نے نظریں چراتے وضاحت دی تھی، لیکن اس کی وضاحت تارا کو مطمئن نہیں کر سکی تھی۔ ایسی ہی بات ہے جناب، کہیں تم تیمور کا سامنا کرنے سے تو نہیں گھبرا رہی؟ تارا نے اس کی دھکتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نوشی کا چہرہ ایک دم سے بلش کرنے لگا تھا، تیمور کے نام پر وہ جھیپ سی گئی تھی۔ ارے واہ واہ، بلش، بڑا شرمایا جا رہا ہے۔ تارے نے نوشی کو شرماتے دیکھ کر اس کی ٹانگ کھینچی تھی۔ تارا ابھی نہ کرے نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نوشی نے کہا اور بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا تھا جو تیمور الوی کے نام پر ہی 120 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، وہ تو تمہارے چہرے سے دکھائی دے رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تارا نے اس کے سرخ پڑتے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا تو نوشی پہلے سے زیادہ شرمائی اور پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اگر کمرے میں رہتی تو تارا آپی سے جان چھڑانا مشکل ہو جانا تھا۔ ہائے، کیسی ہو؟ وہ روم میں تھی جب موبائل کی ٹون بجی۔ میسج دیکھتے ہی اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اس نے رپلائی لکھا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ایگزامز کیسے ہوئے؟ تیمور الوی نے پوچھا۔ بہت اچھے، نوشی نے خوشی سے بتایا۔ اب میرا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے، تیمور نے کہا۔ شکریہ؟ مگر کس لیے؟ نوشی نے پوچھا۔ تمہاری جان بخشی کے لیے۔ سوچو اگر میں تمہیں ایگزامز کے دنوں میں چھوٹ نہ دیتا تو نہ تم اچھی تیاری کر پاتی اور نہ ہی تمہارے ایگزامز اتنے اچھے ہوتے۔ تم جانتی نہیں ہو میں نے کتنی مشکل سے یہ دن گزارے ہیں، ورنہ تم سے بات کیے بغیر تو میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا، تیمور الوی نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تو نوشی کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ تیمور الوی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پڑھائی کے لیے وقت دیا۔ دن تو میرے بھی اچھے نہیں گزرے مگر مجبوری تھی۔ نوشی نے میسج سینڈ کرتے بالوں کی لت کو پیچھے کیا تھا جو بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ کوئی نہیں، اب تو تم فری ہو گئی ہو نا، اب تو ہر وقت بات ہوگی، تیمور الوی نے کہا تو نوشی نے کچھ یاد آنے پر منہ بنایا تھا۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ نوشی نے لکھتے ساتھ ناراضگی والے ایموجیز بھی سینڈ کیے تھے۔ اوہ، کیا ہوا میری چندا ماں، بدولت سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ ملکہ دل ناراضگی کے نہج پر پہنچ گئیں؟ تیمور الوی نے لکھ کر بھیجا، ساتھ ہی سوچنے والے ایموجی بھیجے۔ سارا آپی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ نوشی نے اگلے ہی لمحے کال ملائی تھی جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ میں بتانا چاہتا تھا لیکن پھر تمہارے ایگزامز کی وجہ سے نہیں بتایا، تمہارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا۔ تیمور الوی کا محبت بھرا لہجہ محسوس کرتے نوشی کی ناراضگی پل میں ہوا ہوئی تھی مگر تھوڑی اکڑ دکھانا بھی ضروری تھی۔
ایگزامز ختم ہوئے بھی 2 دن گزر چکے ہیں، آپ بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے، نوشی نے کہا۔ چلو اب بتا دیا نا۔ ہاں ایک اور سرپرائز بھی ہے، تم وہاں سے کوئی شاپنگ مت کرنا، میں یہاں سے تمہارے لیے خود شاپنگ کروں گا، بلکہ تم آ جاؤ پھر ساتھ شاپنگ پر چلیں گے، تیمور الوی نے کہا تو نوشی نے جھٹ سے انکار کیا تھا۔ جی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، نوشی نے کہا۔ کیوں میری جان؟ تیمور الوی شوق ہوا تھا۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اور میں شادی میں بھی نہیں آؤں گی، نوشی نے اس کا جی جلاتے ہوئے کہا تو تیمور الوی اس کے نہ آنے والی بات سن کر جیسے تڑپ ہی اٹھا تھا۔ تم سب نے آنا ہے، بابا نے پھپھو کو خاص تاکید کی کہ سب شامل ہو، تیمور الوی نے کہا تو نوشی اس کی حالت محسوس کرتے دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ ہاں تو میرے ماموں نے دعوت دی ہے نا، آپ کو تو بتانے کی توفیق بھی نہ ہوئی کہ جا کے دعوت دینا، نوشی نے طنز کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی تڑپ کا مزہ بھی لے رہی تھی۔ ہاں میں بھی کوئی انڈے سے نہیں نکلا نہیں، نہ ہی کسی بیچ میں پیدا ہوا ہوں، تمہارے ماموں میرے ہی ابا ہیں، تیمور نے بھی تپ کر کہا۔ نوشی نے کوئی جواب نہ دیا تھا، اتنی بے باک بات پر اس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ اچھا اپنے ماموں کے گھر ہی آ جانا، تیمور نے کہا۔ جی نہیں، مجھے اس گھر میں نہیں جانا جہاں آپ جیسے بے مروت لوگ رہتے ہوں، نوشی نے کہتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہیں تیمور کی طرف میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ مت کرو ایسے، آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں، اب بتاؤ اب تو آؤ گی نا، تیمور الوی نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ سوچوں گی، نوشی نے کہا اور پھر کال کاٹتے ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ وہاں جا کر اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے تڑپا رہی تھی۔ وہ تیمور علی کی منگوہا تھی، عمر میں وہ تیمور علی سے پوری 10 سال چھوٹی تھی، مگر اس کی جان بستی تھی نوشی میں۔ نوشی اسے بچپن سے ہی پسند تھی۔ 7 سال پہلے جو ہی نوشی 12 سال کی ہوئی، تیمور الوی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور پھر بڑوں ہی مشاورت کے بعد ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے سال بعد ہی نوشی اپنے بابا کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ انگلینڈ شفٹ ہو گئی تھی اور اب وہ 7 سال بعد واپس پاکستان جانے والے تھے۔ بابا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے ہی کہا تھا کہ انہوں نے سب کو بلایا اور اب آپ اور بابا جا ہی نہیں رہے، میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ نوشی نے جیسے ہی سنا کہ آمنہ بیگم اور فرحات صاحب پاکستان نہیں جا رہے تو فوراً ان کے کمرے میں آتے ان سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں میں نے کہا تھا، یہی بات ہوئی تھی اور ہم سب کو جانا بھی تھا، لیکن مجھے ضروری میٹنگز آ گئی ہیں جنہیں میں کینسل نہیں کر سکتا، فرحات صاحب نے کہا تو نوشی کے چہرے پر مایوسی چھائی تھی۔ اور ماما آپ تو چلے نا، نوشی نے آمنہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ جاؤ نوشی، تارا اور تم جاؤ، میں تمہارے بابا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، آمنہ بیگم نے کہا تو نوشی اداس سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ ان دونوں کے بغیر جانا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر جانا تو تھا ہی۔ وہ اپنی بہن تارا کے ساتھ پاکستان کی زمین پر لینڈ کر چکی تھی۔ تارا اب بھی اپنے گھر چلتے ہیں نا، یوں ڈائریکٹ ہی منہ اٹھا کر شادی والے گھر میں کیا جائیں؟ تارا نے ٹیکسی کو تیمور الوی کے گھر کا ایڈریس بتایا تو نوشی نے فوراً اعتراض اٹھایا تھا۔ اس وقت وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، ابھی وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی تاکہ پھر تیار ہو کر تیمور الوی کے گھر آ سکے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور الوی پر اس کا ایکسپریشن بہت اچھا پڑے، لیکن تارا تو اسے ڈائریکٹ ہی تیمور الوی کے گھر لے کر جا رہی تھی۔ ہمارا گھر سالوں سے بند ہے نوشی، اور ہم صرف ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں، مجھے شادی انجوائے کرنی، گھر کی صفائی نہیں، اس لیے بہتر یہی کہ تم بھی گھر کو بھول جاؤ اور وقتی شادی انجوائے کرو، شادی کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تارا اسے کہتے گاڑی بیٹھی تو مجبوراً نوشی کو بھی بیٹھنا پڑا تھا۔ گاڑی ایک سجے سجائے گھر کے سامنے رکی تھی، شادی میں ابھی پورے 3 دن باقی تھے، مگر گھر ابھی سے چمک رہا تھا۔ اندر سے آنے والی آوازوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شادی ابھی اور اسی وقت ہو رہی ہے۔ ٹیکسی کو کرایہ دیتے تارا نے بیل بجائی تھی، ایئرپورٹ پر ہی وہ کچھ رقم پاکستانی روپے میں بدلوا چکی تھی۔ کون ہے بھائی؟ دروازہ تو کھلا ہے، پھر بیل کیوں بجا رہے ہو؟ چند ثانیے انتظار کے بعد دروازے پر باریک آواز ابھری اور پھر ایک خوبصورت معصوم سا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی، یہ نعیم الوی کی بیٹی سارہ ہی تھی جس کی شادی پر وہ دونوں آئی تھیں۔ ہائے تارا، آپ یہاں؟ وہ ایک دم سے سرپرائز ہوتے تارا کے گلے لگ گئی تھیں۔ تم کیسی ہو نوشی؟ تارا سے ملنے کے بعد اب وہ نوشی سے ملی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ نوشی نے پوچھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، تم سامنے ہو، سارہ کہتے ہوئے چہکی تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہو گئی؟ آئے نا، اندر آئے نا، سارہ نے کہتے انہیں راستہ دیا تو تارا اندر داخل ہوئی جبکہ نوشی وہیں کھڑی رہی۔ ارے نوشی، کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن اس وقت شرمانے گھبرانے کی ایکٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تیمور بھیا گھر پر نہیں ہے،
وہ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئی ہے، اس لیے تم بلا جھجک آ سکتی ہو۔ سارا پیچھے مڑی اور نوشی کو وہیں جمے دیکھ کر شرارتی انداز میں کہا تو نوشی سٹپٹا گئی تھی اور پھر اندر آئی تھی۔ دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تھا، وہ ابھی تیمور الوی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں ایک جھجک سی تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھڑکتے وہ سارا کے ساتھ اندر آئی تھی، جہاں اس کے ماموں موانی اور باقی سب نے ان دونوں کا اچھا استقبال کیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرحاد بھائی کو کام تھا تو وہ رک جاتے، آمنہ کو تو آ جانا چاہیے تھا، میں نے اسپیشل دعوت بھی دی تھی اسے۔ نعیم صاحب آمنہ بیگم کے نہ آنے پر خفا ہو رہے تھے۔ ماموں آنا تو چاہتی تھی مگر یہ مجبوری ہو گئی، لیکن آپ خفا نہ ہو، وہ عین شادی کے دن آ جائیں گے، تارا نے نعیم صاحب کی خفگی دور کرتے ہوئے کہا تھا۔ رات کافی دیر تک ہلا گلا رہا تھا، ان کی ساری کزنیں اور سارا کی کچھ دوستیں یہیں جمع تھیں۔ نوشی نے وقت دیکھا تو 11 بج رہے تھے، مگر ابھی بھی ان میں سے کسی کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب وہ تھک چکی تھی، بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور نیند کے مارے آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ سارا ابھی مجھے سونا ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ مجھے کوئی جگہ بتا دیں پلیز۔ سارا جو ہی کمرے میں آئی تو نوشی نے اس سے کہا، لیکن نوشی ہم لڑکیوں نے تو اسی کمرے میں سونا ہے۔ سارا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، یہ کمرہ تو فی الحال کہیں سے بھی سونے کے لائق نہیں تھا، ایک طرف کچھ لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھیں، دوسری طرف ڈانس پارٹی ہو رہی تھی، یہاں تو ان سب کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے سونے کا، آپ مجھے مومانی کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ نوشی نے کہا تو سارا نے اصوات میں سر ہلایا اور اسی لیے کمرے سے نکلی۔ نوشی تیمور بھائی تو گھر نہیں ہے، ان کا کمرہ خالی، تم ایسا کرو کہ ان کے کمرے میں سو جاؤ، ماما کے کمرے میں بھی تم ڈسٹرب ہوئی ہوگی، ان کے کمرے میں بھی رات بھر آنا جانا لگا رہتا ہے، میں تمہیں تیمور بھائی کے کمرے میں چھوڑاتی ہوں، سارا نے کہا اور اسی لیے تیمور الوی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ نوشی یہ کیا کر رہی ہے تو تیمور کے کمرے میں سوئے گی؟ نوشی کے دل سے آواز آئی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، وہ کون سا گھر ہے، مجھے نیند پوری کرنی ہے، ان کے بیڈ پر ہی سوں گی، میں کون سا ان کی بانوں میں سو جانے کر رہی ہوں۔ نوشی ذہن میں ہی خود سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ نوشی یہ رہا بھائی کا کمرہ، تم جاؤ، اب میں بھی جا رہی ہوں، کسی نے مجھے یوں گھومتے پھرتے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی کہ دلہن یوں پورے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے۔ اسے تیمور الوی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑتے ہوئے سارا پلٹ گئی تھی۔ نوشی دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا گیا، جبکہ کمرے کی نفاست دیکھ کے نوشی تیمور الوی کی شخصیت کو سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ کمرے کی ہر چیز تیمور الوی کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرنیچر سے لے کر پردے حتیٰ کہ میٹ تک بھی تیمور الوی کی ہی پسند کا تھا، کیونکہ وہ اپنی چیزوں خود پسند کرتا تھا۔ وہ دھیرے سے چلتی آگے بڑھی، پورے کمرے میں ایک دلفریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نوشی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے آگے آئی اور شال اتار کر ایک سائڈ پر رکھی، پھر واش روم میں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی، اس نے کپڑے بدلنے تھے، مگر اس کا بیگ تو دوسرے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ کچھ سوچتے وہ تیمور کی کبرڈ کی طرف آئی، الماری لاک نہیں تھی، وہ کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی اور پھر ایک ٹراؤزر شرٹ اٹھا لی۔ یہی پہن لیتی ہوں، صبح جلدی اٹھ کر اتار دوں گی، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ وہ شرٹ ٹراؤزر لے کر واش روم گئی اور پھر چینج کرتے باہر آئی تھی۔ ہاں اب بس میں سکون سے اپنی نیند پوری کروں گی، نوشی نے خود سے کہا اور پھر لائٹس آف کرتے بستر پر گری تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہلا گلا جاری تھا، لیکن وہ تھکا ہوا تھا، اس وقت صرف آرام کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ کل سے نوشی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ابھی بھی اس نے گاڑی سے نکلنے سے نوشی کا نمبر ٹرائی کیا تھا، مگر وہ ہنوز بند تھا۔ وہ سخت بے دلی ہوا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، مگر لائٹس آن کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اسی طرح اندازے سے چلتا وہ بیڈ کی طرف آیا اور لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیند میں ہی گیا تھا جب اسے اپنے چہرے پر نرم و نازک ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا تھا اور اگلے ہی لمحے لائٹس آن کی تھی۔ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر کسی لڑکی کا وجود دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ یہ جگہ اس کی پرنسس، اس کی جان، اس کی چندہ نوشی کی تھی۔ اسے اس بستر پر نوشی کے علاوہ کسی اور کا سایہ بھی منظور نہیں تھا، اور یہاں پوری کی پوری لڑکی اس جگہ پر سو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس لڑکی کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر اٹھایا، مگر جو ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ اوہ مائی گڈنس، تم یہاں پاکستان میں، وہ بھی میرے کمرے میں، میرے بستر پر! تیمور الوی کو یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ نیند کی سوئی جاگی کیفیت میں نوشی ٹگر ٹگر تیمور الوی کے چہرے کو دیکھی گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے پاس میرے روبرو ہو، تیمور الوی نے کہا، پھر نوشی کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ نوشی کی نیند بھگ سے اڑی تھی،
دونوں کے دل 100 اسپیڈ کی اسپیڈ سے دھڑکنے لگے تھے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سن رہے تھے۔ دونوں کی بے چینی ختم ہوئی تھی اور دونوں کو قرار ملا تھا۔ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا مجھے تڑپا کر، اس کے ماتھے پر لب رکھتے تیمور نے شکوہ کیا تھا۔ ہاں تو آپ کو سرپرائز بھی تو دینا تھا، اگر بتا دیتی کہ میں آنے والی ہوں تو آپ کی فیس ایکسپریشنز کیسے دیکھتی؟ نوشی نے اس کے بوسے پر شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے یوں شرمانے پر وہ اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ کچھ دیر بعد نوشی نے کہا اور اس کا حصار توڑتے الگ ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، بے فکر رہو۔ تیمور اب اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے بولا، جبکہ نوشی کو اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دیتی تھیں۔ تیمور الوی اب اس کے گالوں کو چھوتے تھوڑی کی طرف آیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شدتیں دیکھ کر نوشی ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی۔ تیمور اس کی آواز سنتا ہوش میں آیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ شرم سے سر تپیر سرخ پڑتے لال ٹماٹر بنی ہوئی تھی، وہی جو میاں بیوی رات میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی حالت کا مزہ لیتے تیمور نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، کیا؟ تیمور کی بات سنتے نوشی چیخ پڑی تھی۔ اس نے تیمور کی طرف دیکھا مگر تیمور کے چہرے پر مذاق کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ تھا۔ کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم ابھی سے چیخ رہی ہو؟ آگے بڑے مراحل ہیں، اس وقت کیا کرو گی تم؟ تیمور الوی نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور لب بھیج کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ نوشی کی چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ہراساں نظروں سے تیمور کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ مسکراہٹ ضبط کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، نوشی نے اسے یاد دلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، آج رات کی بات ہو جائے گی، تیمور نے کہا اور اس کی جانب بڑھا۔ نوشی بے ساختہ پیچھے ہوئی تھی، یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تیمور نے اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کے لبوں پر جھکا۔ نوشی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ کچھ نہیں کر رہا نوشا، آنکھیں کھولو۔ تیمور نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس نے اپنی آنکھیں کھول کر تیمور کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، ہٹے، مجھے جانے دیں۔ نوشی اس کے ہاتھ ہٹا دیے اس کے پاس سے نکلی تھی جب تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ سو جاؤ، تم تھکی ہوئی ہو، تیمور نے اس کی نیند بری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہاں، نوشی ہچکچائی تھی۔ سو جاؤ نوشی، میں صوفے پر سو جاؤں گا، تیمور نے کہا۔ نہیں، وہ میرے سہارا، آپ ہی سو جاؤ نوشی، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے، تیمور نے کہا اور پھر اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ نوشی کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر لیٹ کر سو گئی۔ اگلے روز صبح جلدی ہی تیمور کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی کوئی بات بتانے کا موقع ملے۔ اگلے روز تیمور نوشی کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانا چاہتا تھا۔ نوشی ممانی کی اجازت کے بعد تیار ہو کر نیچے آئی تو تیمور نیچے نہیں تھا۔ عالیہ آپی، آپ نے تیمور کو دیکھا ہے کیا؟ اس نے تیمور کی خالہ کی بیٹی سے پوچھا جو باہر سے آ رہی تھی۔ ہاں، ابھی وہ باہر نکلا ہے، شاید اس نے کسی کو وقت دیا ہوا تھا، نوشی کو سر تپیر دیکھتے عالیہ بولی۔ کیا؟ مگر انہوں نے تو میرے ساتھ جانا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شاپنگ پر لے جائیں گے۔ نوشی کو اس کے چلے جانے کا سن کر صدمہ ہوا تھا۔ یوں ہی کہہ دیا ہوگا اس نے، وہ ہر دوسری تیسری لڑکی کو یہی کہتا ہے، عالیہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو نوشی چونکی تھی۔ کیا مطلب؟ نوشی نے پوچھا۔ یہی مطلب ہے کہ آج کل کے لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور وہ بھی اس صورت جب ان کی بیوی ان سے دور ہو۔ ایسے میں نے اپنی منمانی کرنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے، یوں مردوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عالیہ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی، لیکن نوشی میں مزید کچھ بھی سننے کی ہمت نہ تھی۔ عالیہ کی باتیں اسے تیمور سے منتفر کرنے کے لیے کافی تھیں۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ نہ جانے وہ کمرے میں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر کمرے میں اتنی لڑکیوں کی موجودگی میں وہ اپنے آنسو پر قابو پاتی واش روم میں جا گھسی تھی۔ یہ اس کو کیا ہوا؟ اس کو جاتے دیکھ کر تارا نے کہا۔ کیا پتہ، اب واپس آئے تو معلوم ہو، سارا نے کہا۔ واش روم پہنچ کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس وقت اسے تیمور کا پیار، اس کے پیار بھرے میسیجز، اس کے جذبات کچھ بھی یاد نہ رہے تھے۔ یاد تھا تو صرف وہ جو کچھ عالیہ نے کہا تھا۔ عالیہ کے قہر نے اسے تیمور سے بدگمان کر دیا تھا۔ نوشی، تم ٹھیک ہو؟ جب کافی دیر تک نوشی باہر نہیں آئی تو تارا نے دروازہ نوک کرتے پوچھا تھا۔ نوشی آنسو پوچھتے ہاتھ منہ دھوئے باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ناک سرخ۔ نوشی، کیا ہوا؟ تم روئی ہو کیا؟ کیا ہوا ہے؟ وہ جو ہی باہر نکلی تارا اور سارا اس کے قریب آئی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، نوشی زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔
ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ تم روئی ہو۔ تارا نے پوچھا۔ نہیں نہیں، آپ کو یوں ہی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا کیوں رہوں گی؟ نوشی نظر چراتے ہوئے بولی۔ یہ تو تم ہی بتاؤ گی، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ سارا اب اس کے مقابل آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، کوئی مجھے کیوں کچھ کہے گا، مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ دونوں بس ویسے ہی۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتے دوسری طرف آئی تھی۔ ویٹ اے منٹ، تم تیمور بھیا کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی تھی نا، پھر گئی کیوں نہیں؟ کہاں ہے تیمور بھائی؟ سارا کو سوچتے اس کے سامنے آتے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں نہیں، وہ کہہ رہے تھے مگر میں نے منع کر دیا، مجھے کچھ آن لائن ڈریسز پسند آئی تھی تو میں نے وہی آرڈر کر دیے۔ نوشی نے ایک اور بات بناتے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ آر یو شور؟ سارا نے پوچھا۔ یس، نوشی نے کہا۔ اوکے چلے آؤ، پھر میرے کچھ ڈریسز ہیں وہ ہینگ کروانے، میں ہیلپ کر دوں۔ سارا نے کہا تو وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی، لیکن ذہن مسلسل عالیہ کی باتوں میں اٹکا رہا تھا۔ سارا، نوشی کہاں ہے؟ میں کب سے اسے کال کروں، اسے بھیج دو، انتظار کر رہا ہوں، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد تیمور نے سارا کو کال کی تھی۔ اسے ایک ایمرجنسی کام کی وجہ سے آفس جانا پڑ گیا تھا اور جلدی میں وہ نوشی کو بتا ہی نہیں سکا تھا۔ اب واپس گیٹ پر آ کر اس نے نوشی کا نمبر ملائے تو پہلے تو کوئی جواب ہی موصول نہیں ہوا اور پھر نمبر پاورڈ آف ہو گیا۔ تبھی اس نے سارا کو کال کی تھی۔ لیکن بھائی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آن لائن ڈریسز منگوا لی ہیں اور اس وقت وہ سو رہی ہے۔ سارا نے کہا تو تیمور نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ اچھا صحیح ہے۔ تیمور نے اور کوئی بات نہیں کیے بغیر کال ڈراپ کرتی تھی۔ گاڑی پارک کرتے وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ اگلے 3 دن تک نہ تو نوشی تیمور کے سامنے اور نہ ہی اپنا نمبر آن کیا۔ تیمور اسے میسج کر کر کے تھک گیا تھا، اسے نوشی کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس کے سامنے ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس شام میں نوشی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی جب تیمور نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ بے حد غصے میں تھا اور نوشی کے بے ساختہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے تیمور نے مڑتے دروازہ فوراً لاک کیا اور اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ کے نوشی کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ مجھے کمرے میں کیوں لائے ہیں؟ اپنا خوف چھپاتے نوشی نے غصے سے پوچھا۔ تیمور جو اس سے اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھنے اور اس کی ناراضگی دور کرنے لایا تھا، اس کا خراب لہجہ دیکھ کے اسے بستر پر دھکا دے دیا تھا۔ تمہیں اندازہ تو ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو تنہائی میں کیوں لاتا ہے؟ تیمور نے اس کے چہرے کے آڑے رنگ دیکھ کر اسے ڈرانے کے لیے جان بوجھ کر کہا۔ منقوہ ہوں، آپ کی بیوی نہیں ہوں، نوشی کہتے اٹھ کر بھاگنے لگی جب تیمور نے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ منقوہ سے بیوی بننے میں چند لمحے لگتے ہیں، تیمور نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں آپ کو، یہی تو فطرت ہے آپ کی، کسی کو بھی بیوی بنا لیتے ہیں، پھر چاہے وہ منقوہ ہو یا نہیں۔ نوشی نے کہا تو تیمور جو ریلیکس ہوا تھا، اس کا پارا ایک دم سے چڑھا تھا۔ کیا مطلب اس بیتو کی بات کا؟ وہ الجھتے ہوئے بولا۔ نوشی کی بات اس کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی تھی۔ اب آپ میرے سامنے اتنے معصوم بننے کی کوشش نہ کریں، میں جو کہہ رہی ہوں آپ اچھے سے سمجھتے ہیں، سارے مطلب آپ کو اچھے سے پتہ ہے، میرا منہ نہ ہی کھلوائے تو بہتر ہے۔ نوشی غصے سے بول کر جانے لگی جب تیمور پھر سے اس کے سامنے آیا تھا۔ تمہارے حواس کام کر رہے ہیں؟ کیا کچھ بول رہی ہو؟ تو مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تیمور نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا تو نوشی نے فوراً اس کے بازو جھٹکے تھے۔ دور ہے مجھ سے، اپنے گندے ہاتھ مجھے مت لگائیں، نہ جانے ان ہاتھوں سے آپ نے کتنی لڑکیوں کو چھوا ہے، نوشی نے کہا تو تیمور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے لمحے تیمور کا ہاتھ اٹھا اور نوشی کی بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ کیا مطلب اس ساری بکواس کا؟ تم نے کب مجھے لڑکیوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ تیمور نے بھڑکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسی چیز کا تو آپ نے فائدہ اٹھایا ہے کہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، میری غیر موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا آپ نے۔ گال پر ہاتھ رکھے نوشی نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ تیمور کبھی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اسے اب عالیہ کی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ عالیہ اس کے بعد بھی وقفے سے اسے تیمور کے خلاف بھڑکاتی رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، کیا بکواس کر رہی ہو یہ؟ تیمور نے غصے سے پوچھا تھا۔ سچ باتیں سب کو بکواس ہی لگتی ہیں۔ دیکھو نوشی، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہاری غلط فہمی کو دور کر دوں گا۔ تیمور نے اپنے غصے پر قابو پاتے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ کی کوئی وضاحت چاہیے، آپ کی اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے، نوشی نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ تیمور سر پکڑ کر رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نوشی کس بنا پر یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔
تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، بہتر یہی کہ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ تیمور الوی دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑتے ہوئے بولا اور پھر اسے چھوڑ کر واش روم میں جا گھسا اور زور سے واش روم کا دروازہ بند کیا۔ ٹھا کی زوردار آواز سنتے نوشی مارے ڈر کے اچھل پڑی اور پھر سر جھٹکتے کمرے سے نکل گئی۔ شادی خیریت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ کل شام میں ولیمہ بھی ہو گیا تھا۔ ولیمے کی اگلی ہی صبح نوشی واپس جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ بیٹا اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، کچھ گھوم پھرو، انجوائے کرو، نعیم صاحب نے نوشی اور تارا کو دیکھ کر کہا۔ جی ماموں، ہمارا ارادہ یہی تھا مگر نوشی کو کالج سے میل آئی ہے، ہمارا جانا ضروری ہے، ٹکٹس بھی ہو گئی ہیں، ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ تارا نے وہی کہا جو نوشی نے اسے کہا تھا۔ کالج میل کا بہانہ بنا کر ہی تو نوشی واپس جا رہی تھی۔ اچھا بیٹا، اگر پڑھائی کا معاملہ ہے تو پھر میں نہیں روکوں گا، لیکن ہاں اپنی ماں کو میرا پیغام ضرور دے دینا کہ اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، ماموں نے کہتے گلا دیا۔ میں جاتے ماما کو بھیجوں گی، آپ جانتے ہیں نا وہ بابا کو لے کر کتنی حساس ہے، وہ انہیں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑتی، تارا نے کہا اور پھر دونوں گھر والوں سے ملتی ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ تیمور کو ان کی واپسی کا کوئی علم نہیں تھا اور نوشی بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے معلوم نہ ہو۔ شام میں جب وہ گھر آیا تھا تب اسے نعیم صاحب سے ان کے جانے کا علم ہوا۔ وہ پھر سے دب گیا تھا۔ بابا آپ پھپھو سے بات کریں، مجھے اب نوشی کی رخصتی چاہیے، اس نے نعیم صاحب سے کہا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ویسے بھی سارا کے جانے کے بعد گھر خالی خالی ہو گیا ہے، نعیم صاحب نے افسردگی سے کہا تھا۔ انہیں سارا بہت عزیز تھی مگر اسے بہانا بھی تو ضروری تھا، یہی دستور ہے۔ نعیم صاحب نے اگلے ہی روز آمنہ بیگم سے بات کی تھی، جس کے بعد انہوں نے گھر میں بات کی، لیکن نوشی کا ٹھنڈا ٹھار رسپانس دیکھ کر انہیں تشویش ہوئی تھی۔ نوشی بھائی صاحب کا 4 مرتبہ فون ہو چکا ہے، تیمور بار بار رخصتی کے لیے اصرار کر رہا ہے، میں اور تمہارے بابا سوچ رہے ہیں کہ انہیں تمہارے فائنل کے بعد کی تاریخ دے دے، تم کیا کہتی ہو؟ آمنہ بیگم نے نوشی سے پوچھا جو پچھلے کئی دنوں سے بات آئی گئی کر رہی تھی۔ ماما ابھی نے منع کر دیا، میں ابھی پڑھ رہی ہوں، نوشی نے بہانہ بنایا۔ تو پڑھتی رہنا، انہوں نے کون سا تمہیں روکنا ہے، لیکن اب انہیں مزید انتظار کروانا مناسب نہیں ہے، تیمور کی عمر ہو چکی ہے شادی کی۔ آمنہ بیگم نے اس کے بہانے کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا۔ ہاں تو اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں کی نا ان کی عمر، اور اگر انہیں شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو کر لیں کہیں اور، مجھے ویسے بھی ان سے شادی نہیں کرنی، نوشی نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو آمنہ بیگم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کہ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ آمنہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میرے علاوہ وہ کسی اور سے چکر چلا سکتے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس تو کافی سارے آپشن ہیں، نوشی نے تڑک کر کہا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آمنہ بیگم نے سپوس لہجے میں پوچھا تو جواباً نوشی روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا گئی، جس کے بعد آمنہ بیگم دھنگ رہ گئی۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نوشی، تیمور ایسا لڑکا نہیں ہے، ویسے اچھے سے جانتی ہوں۔ ساری بات سننے کے بعد آمنہ بیگم نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ماما، اور اگر آپ نے اب بھی اپنے بھتیجے کا ساتھ ہی دینا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ میں آپ کے بھتیجے سے شادی نہیں کروں گی، نوشی نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ ضد مت کرو نوشی، وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تمہاری اس فضول ضد کی وجہ سے اس نے سچ میں کہیں اور شادی کر لی تو تم کیا کرو گی؟ آمنہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ کرتے ہیں تو کر لے میری بلا سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا ہے میری بھی جان چھوٹ جائے گی، نوشی نے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ آمنہ بیگم اسے پکارتی ہی رہ گئی تھی۔ 1 مہینے بعد یہ سے معلوم ہوا کہ تیمور کی شادی ہو رہی، اور وہ بھی عالیہ کے ساتھ۔ یوں تو نوشی کو تیمور کی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر عالیہ کا نام سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ عالیہ نے ہی تو اسے تیمور کے متعلق سب کچھ بتایا تھا کہ وہ کس طرح کا دھوکے باز، فریبی اور گھٹیا انسان ہے، اور اب خود اسی گھٹیا، فریبی اور 2 نمبر انسان سے شادی کر رہی تھی۔ یہ بات نوشی کو ہضم نہ ہوئی تھی۔ اس نے عالیہ کے نمبر پر کال کی تاکہ اس سے بات کر سکے۔ عالیہ سے نمبر اس نے سارا کی شادی میں ہی ایکسچینج کیا تھا۔ وہاں سے آنے کے بعد بھی عالیہ وقتاً فوقتاً اسے تیمور کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کرتی، اسے تیمور سے پسند کرتی رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ نوشی نے دوبارہ کال ملائی مگر دوبارہ بھی جواب نہیں ملا۔ نوشی نے ایک ساتھ کئی میسیجز عالیہ کے نمبر پر بھیجے لیکن جواب ملنے کے بجائے نوشی کا نمبر بلاک کر دیا گیا۔ واٹ ربش! نوشی چلائی اور پھر بے بسی سے اپنے ناخن کترنے لگی۔ شادی کے دن قریب آ گئے تھے، صرف 1 ہفتہ ہی بچا تھا شادی میں۔ اس مرتبہ آمنہ بیگم اور فرحات صاحب دونوں جا رہے تھے، جبکہ تارا بھی تیار تھی۔
نوشی تم اپنی پیکنگ کر لو، تمہارے بابا نے تمہاری ٹکٹ بھی کروا لی ہے، آمنہ بیگم نے نوشی کے کمرے میں آ کر کہا، جو آج کل دکھی آتما بنی پھر رہی تھی۔ میں نے کہیں نہیں جانا، آپ نے میری سیٹ کیوں کروائی؟ نوشی نے پوچھا۔ ارے کیوں نہیں جانا، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں اس شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے تو میں نے تمہاری سیٹ کروائی ہے، آمنہ بیگم نے کھوجتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں منہ اٹھا کر شادی میں ہی چلی جاؤں، اور آپ لوگوں کو بھی ان کی شادی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نوشی نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یوں ہی کہہ رہی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ حقیقت میں تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ تم دونوں کی آپس کی بات ہے نوشی، مگر بھائی صاحب پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں جو میں سارا کی شادی میں نہیں گئی، اب بھی اگر نہ گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے۔ تم نے نہیں جانا تو تمہاری مرضی، مگر ہمیں جانا ہے، آمنہ بیگم نے کہا اور اس کے کمرے سے نکل آئی۔ پیچھے وہ تکیے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ سب چلے گئے تھے، گھر میں صرف نوشی اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ آخر شادی کے دن نوشی کا ضبط جواب دے گا، جب تارا نے اس سے مہندی کی تصویر شیئر کی تھی، جہاں تیمور کے سنگ عالیہ بیٹھی مسکرا رہی تھی، اور تیمور بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو ساری گیم سمجھ آ گئی تھی، یہ سب کیا دھرا عالیہ کا ہی تھا۔ نوشی نے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا، عالیہ کتنی چالاکی سے اسے بیوقوف بنا کر اس سے اس کا شوہر چھین چکی تھی۔ اس نے اسے تیمور کے خلاف بھڑکایا اور وہ بھڑک گئی۔ اس نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس نہ کی تھی کہ عالیہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، تیمور صرف میرے ہیں، وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، میں روک لوں گی انہیں۔ اس نے خود کلام کی اور جلدی سے موبائل اٹھاتے اس نے اپنی ٹکٹ کروائی اور سامان باندھ کر ایئرپورٹ پہنچی، مگر عین وقت پر اسے جانے سے روک دیا۔ کیا؟ میم آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے، آپ نہیں جا سکتی، پہلے اپنا پاسپورٹ رینیو کروائیں۔ انسپیکٹر نے اسے روک کر کہا تھا، تب اس نے پاسپورٹ کی طرف دیکھا، وہ واقعی ایکسپائر تھا۔ اوہ شٹ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ خود سے ہی بولی تھی اور پھر انسپیکٹر کی طرف مڑی تھی۔ میں وہاں جا کر کروا لوں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دیں، مجھے ارجنٹ جانا ہے، میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ نوشی منت بھرے انداز میں بولی۔ سوری میم، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انسپیکٹر نے کہا اور سائٹ پر ہو گیا۔ نوشی مایوسی سے پاسپورٹ پکڑے ایک کاؤنٹر سے دوسرے پر پھرتی رہی۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرا جانا ضروری ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ ایئرپورٹ کے فرش پر بیٹھتی، آخر وہ بے بسی سے کہتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، یوں ہی روتے روتے بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ نوشی، اپنے نام کی پکار سن کر اسے ہوش آیا۔ اس نے کھوئے کھوئے ذہن سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، تارا اس کے اوپر جھکی سے جگا رہی تھی۔ نوشی تم ٹھیک ہو؟ تارا نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نوشی نے تارا کو دیکھا، ایک دم سے اسے سب کچھ یاد آیا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تارا آپی، وہ تیمور، مجھے جانا ہے، وہ شادی کر لیں گے، مجھے نہیں روکنا ہے۔ وہ تیزی سے کہتے بیڈ سے اٹھی تھی اور باہر کی جانب بھاگی، تبھی سامنے سے اندر آتے تیمور سے ٹکرائی تھی۔ تیمور، آپ نے شادی نہیں کی نا؟ آپ آ گئے میرے پاس؟ نوشی اسے تھامتی سے پوچھنے لگی۔ میں نے شادی کر لی ہے اور ہنی مون پر آیا ہوں، تیمور نے سنجیدگی سے کہا تو نوشی کی گرفت تیمور کی بازو پر ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ کر لو شادی، تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو کر لی، تیموری کی سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میں تو محبت کرتا ہوں، مگر تم تو نہیں کرتی نا، پھر میں کیوں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ تو پھر جائیں نا، یہاں کیا لینے آئے؟ جائیں ہنی مون منائیں جا کر اپنی بیوی کے ساتھ۔ نوشی بھپری تھی۔ لینے کچھ نہیں آیا، دیکھنے آیا ہوں کہ پہلی بیوی کا کیا حال ہے، اور میرے ذمے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرنے آیا ہوں۔ جو بھی ہو تم میری پہلی بیوی ہو، تمہارے حقوق کی ادائیگی سے پہلے میں دوسری بیوی کے حقوق کیسے ادا کروں گا؟ تمہاری بد دعائیں ہمیں لگ جائیں گی، تیمور الوی زوبائنی انداز میں کہتے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی حق نہیں چاہیے، نوشی سٹ پٹاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ مگر مجھے چاہیے، تیمور نے کہا اور اسے باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ کی بیوی کو برا لگے گا، نوشی اس کی گرفت میں مچلی۔ بھلے ہی لگتا رہے، تیمور نے کہا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ پھر نوشی کی ہر مزاحمت تیمور کی محبت کی شدت کے آگے دم توڑ گئی تھی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو تیمور کی باہوں میں تھی، وہ اس کا حصار توڑتے اس کے حصار سے نکلی۔ جب تیمور نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، وہ کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آن لگی گری۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے،
نوشی اس سے نظریں چراتے بولی۔ رات جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ شرم سے اسے نظریں نہ ملا پا رہی تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا، تیمور محبت بھرے لہجے میں بولا۔ چھوڑ تو دیا ہے، اور کیسے چھوڑیں گے؟ اس کی شادی کا یاد آتے نوشی افسردگی سے بولی۔ تمہاری ہی خواہش تھی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیمور نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ میری خواہش نہیں تھی، یہ سب آپ کی اس دوسری بیوی کا ہی کیا در ہے، اسی نے مجھے آپ سے بدظن کیا تھا۔ نوشی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اس نے بدظن کیا اور تم ہو گئی؟ تمہاری اپنی عقل گھاس چنے گئی تھی کیا؟ تیمور نے ایک مرتبہ پھر سے سنجیدہ ہوتے پوچھا۔ آپ مجھے کیا پتا تھا؟ میں تو ادھر تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ادھر کیا کرتے ہیں کیا نہیں؟ مجھے یہی لگا کہ وہ وہاں آپ کے پاس ہی رہتی ہے، آپ کو جانتی ہوگی، اس لیے وہ سب کچھ کہہ رہی۔ نوشی نے منمناتے ہوئے کہا۔ واہ، اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ مان بھی لیا اور یقین بھی کر لیا؟ کم سے کم ایک مرتبہ مجھ سے تو پوچھ لیتی، میں کب سے تمہارے رابطے میں ہوں، کیا تمہیں مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہیں تھا؟ تیمور اب اسے باس پرس کر رہا تھا۔ ایسا نہیں، میں بس… نوشی نے اتنا کہا اور پھر رونے لگی۔ کیا ہوا، اب کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو وہی کیا جو تم نے چاہتی تھی۔ تیمور نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں عالیہ آپی کی باتوں میں آ گئی۔ نوشی تیمور کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اب تمہاری معافی کسی کام کی نہیں، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ تیمور نے اداسی سے کہا۔ اب سب ٹھیک کر دینا۔ نوشی نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ تیمور نے پوچھا۔ آپ عالیہ آپی کو طلاق دے دیں۔ نوشی نے کہا۔ یہ ممکن نہیں ہے، تیمور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ آپ پلیز انہیں طلاق دے دینا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ میں کسی کو بانٹ نہیں سکتی، پلیز آپ انہیں چھوڑ دیں۔ وہ بیڈ سے اتر کر نیچے آیا جب نوشی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا نوشی، کہا ہے نا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں کسی صورت اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تیمور نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں تیمور، ایسا کیوں ہے؟ آپ انہیں کیوں طلاق نہیں دے سکتے؟ نوشی نے چڑھ کر پوچھا۔ کیونکہ طلاق اسے دی جاتی ہے جس سے نکاح ہوا ہو، تیمور نے کہا تو نوشی نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا اور عالیہ کا نکاح نہیں ہوا۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کی شادی تو میں نے خود پکچرز دیکھی تھی۔ نوشی نے پوچھا۔ ہاں، وہ سب ڈرامہ تھا، تمہیں احساس دلانے کے لیے۔ میری اور عالیہ کی کوئی شادی ہوئی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی، تیمور نے کہا تو نوشی بے یقین ہوئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ نوشی نے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، سچ ہی بول رہا ہوں، تبھی تو سہاگرات تمہارے ساتھ منائی۔ اگر دوسری شادی کی ہوتی تو سہاگرات بھی دوسری بیوی کے ساتھ مناتا۔ تیمور نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا تو نوشی تب اٹھی۔ اتنا بڑا ڈرامہ، آپ کو شرم نہیں آئی مجھے تڑپاتے ہوئے؟ کیسے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری بیوی کے ساتھ سہاگرات منا لیتا؟ بہت شوق ہے دوسری بیوی کے ساتھ سہاگرات منانے کا، آپ کو میں گنجا نہ کر دوں؟ نوشی نے کہتے پاس پڑا کشن اٹھا کر تیمور کو دے مارا، جسے تیمور نے راستے میں ہی کیچ کر لیا۔ اگر تم روز مجھے اپنے ساتھ گولڈن نائٹ منانے دو تو مجھے گنجا ہونا منظور ہے۔ اسے اپنے ہستان میں لیتے تیمور نے آنکھ دباتے کہا تو نوشی اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی تھی۔